بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے حوالے سے ایک اور پروگرام، پچھلے ایک دو پروگراموں میں ہم نے تراجم قرآن کا ذکر کیا تھا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ پروگرام چل رہے تھے۔ آج کچھ تفاسیر کی بات کرتے ہیں، اور لازماً ہم اردو میں ہی جو تفاسیر لکھی گئی ان کے بارے میں زیادہ بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا پس منظر بھی ہم بیان کر لیتے ہیں۔ قرآن کو سمجھانے اور اس کی تشریح کا کام حضور کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے۔ صحابہ کو جہاں کوئی دقت پیش آتی تھی، کچھ ابہام ہوتا تھا، وہ حضور سے اس بارے میں پوچھ لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام موجود تھے جو حضور کی صحبت میں رہے تھے، جو کسی اور کو اگر کوئی دقت پیش آتی تھی وہ ان سے پوچھ لیا کرتے۔ صحابہ کے بعد تابعین آئے، تابعین پھر صحابہ سے پوچھا کرتے، تابعین کے بعد تبع تابعین آئے، اور اس طرح سے پھر یہ زبانی کے بعد پھر یہ تحریری سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سب سے پہلے وہ صحابی تھے، وہ شخص تھے جنہوں نے قرآن کی تشریح اور قرآن کے معانی بیان کرنے میں پہل کی تھی۔ زیادہ تر لوگ اس زمانے میں ان کی موجودگی میں ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو مزید اگر کھل کر بیان کیا جائے تو وہ کیا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر پھر ایک طویل عرصہ گزرا جس میں پھر عربی میں اور فارسی میں اور مختلف زبانوں میں تفاسیر لکھی گئیں، اور پھر ہند پاک میں بھی یہ سلسلہ، جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ترجمہ جو اردو میں سب سے پہلے ہوا وہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ بہرحال جب ہم تفاسیر کی بات کریں اور وہ بھی اردو میں تفاسیر کی بات کریں تو سب سے پہلے مولانا احمد رضا خان بریلوی کے ترجمہ قرآن پر جن صاحب نے حاشیے لکھے ہیں یا اس کی تشریح کی ہے، آپ اسے کہہ لیں تفسیر کی ہے، تو وہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی جو تفسیر ہے بیان القرآن، اس کے اندر بھی حواشی موجود ہیں اور وہ حواشی لکھے گئے ہیں۔ ان کے بعد پھر ایک عرصہ آیا جس میں سر سید احمد خان جیسے قوم کے مصلحین نے جو ان کے خیال میں جو اصلاح ہو سکتی تھی، اور اس کے تحت انہوں نے بھی ایک ترجمہ قرآن کیا تھا اور اس کی تشریح کی تھی۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی تھے، انہوں نے اپنے پیر، اپنے جن کے ساتھ ان کا بہت لگاؤ تھا، مرزا مظہر جانے جانا کے نام پر تفسیر مظہری ایک لکھی ہے، اور اس کے بعد ایک پھر مولانا محمود الحسن نے تفسیر لکھی، وہ مکمل نہیں ہو سکی، تو پھر ان کے شاگرد رشید مولانا شبیر احمد عثمانی نے اسے مکمل کیا، یہ تفسیر عثمانی کہلاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کا ہے، بہت کئی جلدوں میں یہ تفسیر موجود ہے۔ اور اس کے بعد اس پر جو مقدمہ مولانا تقی عثمانی نے لکھا ہے وہ بھی، جیسے میں پہلے عرض کیا تھا اپنے پروگرام میں، وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ معارف القرآن کے نام سے مولانا ادریس کاندھلوی کی بھی ایک تفسیر موجود ہے۔ پھر تفسیر حقانی ہے مولانا عبدالحق دہلوی کی لکھی ہوئی، تفسیر ماجدی ہے مولانا عبدالماجد دریابادی کی لکھی ہوئی، اور پھر تفہیم القرآن کا ذکر کیسے نہ ہو۔ تفہیم القرآن مولانا سید ابوالعلا مودودی کی وہ تفسیر ہے جس کو پڑھ کر نوجوان طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، پچھلے تفاسیر کی زبان تھوڑی سی اس زمانے کے لحاظ پہ تو ٹھیک ہوگی، لیکن آج کل کے جو پچھلے 100 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس 100 سال کے عرصے میں زبان نے اردو میں جو قالب اختیار کیا ہے، جو محاورے اس میں استعمال ہونے لگے ہیں، جو الفاظ نئے نئے اس میں آ گئے ہیں، مولانا مودودی نے ان کا خیال کرتے ہوئے تفہیم القرآن لکھی ہے، جو لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں چھپ چکی ہے، اور لاکھوں لوگ اس کو پڑھ کر اسلام کی طرف آئے، چونکہ انہیں سمجھ آیا ہے، ان کی زبان ایسی تھی کہ اس کو سمجھ کر لوگ جو ہیں قرآن
لیکن بہرحال اور علماء کی بھی جو کوششیں ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدارس کے طلباء کے لیے وہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں، علماء کے لیے ثابت ہو سکتی ہیں مفید، لیکن عام آدمی کے لیے کہا جاتا ہے اور اس کا بذات خود مشاہدہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن ان تفاسیر میں کیا ہے۔ ان کے ایک ساتھی تھے مولانا امین حسن اقلاعی، انہوں نے تدبر القرآن کے نام سے لکھی ہے تفسیر، وہ بھی بہت اچھی ہے۔ صراط الجنان کے نام سے مفتی محمد قاسم صاحب ہیں، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے اور وہ مدنی چینل سے باقاعدہ نشر بھی ہوتی ہے، وہ بھی ایک ہے۔ سعودی عرب میں صلاح الدین یوسف صاحب کی ایک تفسیر ہے احسن البیان، وہ اردو میں شائع ہوئی ہے اور وہ حاجیوں کو، زائرین کو، معتمرین کو، عمرہ کرنے والوں کو دی جاتی ہے۔ ریڈیو پاکستان میں ایک حمید نسیم صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے بہت ساری اردو تفاسیر کو سامنے رکھ کر ایک تفسیر مرتب کی ہے تعارف القرآن کے نام سے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے البیان کے نام سے ایک تفسیر لکھی ہے۔ ایک تفسیر غلام احمد پرویز، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے جس طرح سے ہمارے جمہور علماء مانتے ہیں، اور بلکہ انہیں منکر حدیث ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی مفہوم القرآن کے نام سے ایک تفسیر لکھی ہے۔ آج کل کے دور میں جو تفسیر بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے اور مشہور ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی جس کا نام ہے بیان القرآن، یہ بھی کئی جلدوں میں ہے، بہت اچھی تفسیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی زمانے کے لوگ تھے، میڈیا پر بھی آتے تھے، ان کی زبان اس زمانے کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو بہرحال کچھ اور تفاسیر بھی پیر کرم شاہ الازہری نے بھی لکھی ہے، محمد آصف قاسمی صاحب نے بھی بصیرت قرآن کے نام سے ایک تفسیر لکھی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے علماء کرام نے کوششیں کی ہیں کہ قرآن پاک کو جو لوگ عربی نہیں جانتے، جو عربی جانتے بھی ہیں ان کو بھی بہرحال تفسیر کی ضرورت ہے۔ خالی زبان جاننا کسی چیز کو پوری طرح سمجھ لینے کے مترادف نہیں ہوتا ہے۔ تو ان علماء نے ہماری بڑی زبردست کوششیں کی ہیں۔ کچھ تفاسیر جو میں نے جن کا ذکر کیا جو پہلے گزری ہیں، وہ تفاسیر مدارس میں پڑھنے والوں کے لیے، عربی جاننے والوں کے لیے، ان کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ جن کا میں نے بعد میں ذکر کیا ہے وہ تفاسیر آج کل کے نئے لوگوں کے لیے، جو عربی سے نابلد ہیں، جو اردو مگر اچھی اردو جانتے ہیں اور ان کو سمجھنے کے لیے صاف جملے با محاورہ زبان، تو وہ میں نے تفاسیر کے بھی آپ کے سامنے۔ انور صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔